الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة صدق الله العظيم. میرا محترم دوستوں بزرگوں اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی بہت بڑی عظیم و شان دولت نصیب فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے عطا فرما دیا. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے. تو میرا بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایسے ہی بھیج دیا کہ کسی کام کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا. کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا؟ عبادت کے لیے پیدا فرمایا. میرے بھائی، لوگوں نے بہت ساری عبادتیں کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ حج کے موقع پر گئے، جب آپ حج میں جانے لگے، جیسے ابھی بہت سارے لوگ حج میں گئے ہیں، تو ابھی تو فلائٹ سے لوگ جاتے ہیں، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جا رہے تھے. آپ کو راستے میں 16 دن لگے. کتنے دن لگے؟ آپ کو 16 دن لگے. تو آپ نے 16 دنوں کو ضائع نہیں کر دیا، بلکہ آپ نے 16 قرآن کریم ختم کیے. کتنے ختم کیے؟ آج ہمارے پاس قرآن شریف کو اٹھانے کے لیے وقت نہیں. معاف کرنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا، وہ مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم مقصد کو بھول چکے. ہم مقصد کو بالکل جمعہ کے دن ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صرف جمعہ کے دن. اور دنوں میں ہم نہیں آتے ہیں. کیا اور دنوں کی نمازیں فرض نہیں ہے؟ صرف جمعہ کی نماز فرض ہے. حالانکہ نماز اللہ تعالیٰ نے 50 دی تھی. کتنی نمازیں دی تھی؟ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی. اور وہ بھی معراج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بلایا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ چیزیں، یعنی یہ نماز آپ زمین پہ بھی اللہ تعالیٰ بھیج سکتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، لیکن ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر بلایا اور وہاں آپ نے یہ تحفہ دیا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے جس کو آپ اور میں چھوڑ چکے ہیں. ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو جمعہ کے دن صرف نماز پڑھتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کو صرف ہم جمعہ کے دن استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم کھانا صرف جمعہ کے دن کھاتے ہیں؟ کیا ہم کپڑے جمعہ کے دن پہنتے ہیں؟ کیا ہم آسمان اور زمین کو صرف جمعہ کے دن استعمال کرتے ہیں؟ تو صرف جمعہ کے دن کیوں ہم نماز کے لیے آتے ہیں، اور دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز، ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایک نماز، زیادہ نمازوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک نماز کی بات میں کر رہا ہوں، 2,88 برس 2,88 برس جہنم کے آگ میں اندر جلنا پڑے گا. کتنے؟ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2,88 برس جہنم کے اندر جلنا پڑے گا. آج ہم تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو کیا برداشت کریں؟
تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے اے سی کا ہم بندوبست کرتے ہیں کہ ہمیں رہا نہیں جاتا ہے. کیا قبر کے اندر ہم جائیں گے کیا وہاں اے سی لگوائیں گے؟ وہاں ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. میں اور اللہ بس یہی دو ہے. اور ہمارے اعمال اگر اچھے اعمال لے کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ نہ ہوا تو میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مختصر زندگی دی ہے. 60 70 80 سال کی زندگی ہے. اور پہلے کی زندگی تو بہت تھی. حضرت آدم علیہ السلام 1400 برس تک زندہ رہے. حضرت نوح علیہ السلام 1200 سال تک زندہ رہے. اور ہماری اور میری زندگی کتنی؟ اس کے اندر ہم بنگلے کار ہر چیز بس بناتے ہی جا رہے ہیں. بینک بیلنس آنا چاہیے, بینک بیلنس آنا چاہیے. آخرت کے ہمیں کوئی فکر نہیں. شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے نکال کر زمین پر پھینک دیا. ایک سجدے کا انکار کیا تھا. ہم کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ اذان کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکار کر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سب سے بڑے ہیں. لیکن ہم کاروبار کو بڑا سمجھ رہے ہیں, بیوی بچوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں, ہر چیز کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ حالانکہ پکار کر آسمانوں کے اندر اس کی آوازیں گونجتی ہیں اور وہ پکار کر 5 مرتبہ لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. لیکن آج میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے آج ہم مارے کرتے ہیں. آج ہم قرآن شریف ڈاکچوں کے اندر رکھا ہوا ہے, موبائل کا ہم پورے دن استعمال کرتے رہتے ہیں. انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب, ہر چیز ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, لیکن اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ایک حافظ صاحب کو ایک جگہ کے اوپر تراویح کے لیے بلایا گیا کسی علاقے کے اندر. تو پڑوس کے اندر ایک آدمی رہتا تھا. تو اس نے سوچا کہ حافظ صاحب کو دعوت کھلانی چاہیے, رمضان کا مہینہ ہے, برکت کے طور پر. حافظ صاحب کو بلایا گیا, آپ نے دعوت بھی کھا لی, لیکن بیوی نے اسی روم کے اندر پیسے رکھے جس روم کے اندر حافظ صاحب نے کھانا کھایا تھا. اب جب حافظ صاحب کھا کر چلے گئے تو بیوی نے وہ پیسے تلاش کرنا شروع کیے, پیسے اس کو نہیں ملے. تو بیوی بڑی پریشان ہے کہ پیسے میں نے یہاں پہ رکھے تھے, پیسے کہاں چلے تھے. حافظ صاحب کے اوپر اس نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے چوری کی ہے. اب اس سال تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. دوسرے سال پھر گاؤں والوں نے حافظ صاحب کو تراویح کے لیے بلایا, تو انہوں نے واپس سوچا کہ واپس حافظ صاحب کی دعوت کرنی چاہیے. اب جب دعوت کا دن آیا تو دعوت کھانے سے پہلے حافظ صاحب سے اس آدمی نے کہا کہ میری بیوی نے یہاں پیسے رکھے تھے اس روم کے اندر پچھلے سال, کیا آپ نے وہ پیسے لے لیے؟ پیسہ آپ نے لے لیے تھے. تو حافظ صاحب رونے لگے. کہا رونے کی اس میں کیا بات ہے, اگر آپ کے پاس پیسے آپ نے لیے تو بول دو, کسی کو نہیں کہیں گے. تو حافظ صاحب نے جو جواب دیا وہ لکھنے کے قابل ہے اور مجھے اور آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. حافظ صاحب نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے پیسے ٹیبل کے اوپر تھے, میز کے اوپر تھے, ٹیبل کے اوپر تھے, پنکھے کی ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر پیسے پھیل رہے تھے, ہر جگہ جا رہے تھے. تو میں نے سارے پیسے اکٹھا کر کے قرآن کے اندر رکھ دیا. مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ 1 سال ختم ہو گیا, آپ لوگوں نے قرآن کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. میرے بھائیوں, ہمیں بھی سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس مقصد میں ہم کامیابی نہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ نوازنے کے اوپر آتے ہیں, چٹکیوں کے اندر نواز دیتے ہیں. بات تو بڑی لمبی کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم ساتھ نہیں دے رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جانتا
لیکن جب مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا پایا اور کیا کھویا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس لیے پیدا کیا تھا اور اب جا رہے ہیں کس حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا عذاب تو اس کو یہ دیں گے کہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے اندر 99 سانپ کو مسلط کر دیں گے۔ کتنے؟ 1 2 نہیں، اور وہ سانپ چھوٹے چھوٹے سانپ نہیں ہیں۔ یہ دنیا کے سانپوں کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے سانپ اتنے چھوٹے سانپ نہیں ہے، بلکہ جہنم کا سانپ ہے کہ ایک آدمی 1 مہینے تک چلتا رہے راستے میں بالکل نہ رکے۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسلسل چلتا رہے 1 مہینے تک، جہاں تک وہ آدمی پہنچے گا تو ایک آدمی نے 1 مہینے کی مسافت جتنی طے کی ہے، ایک سانپ اتنا بڑا، اندازہ لگاؤ کتنا بڑا سانپ۔ تو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر 99 سانپوں کو مسلط کر دیں گے۔ اور تیسرا عذاب کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب سخت لے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اٹھائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ تو بڑے غفور رحیم ہے، چٹکیوں کے اندر معاف کر دیتا ہے۔ یہ حج کا مہینہ ہے۔ میں ایک واقعہ کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ میں نے 2 دن پہلے ہی واقعہ محسن اخلاق کر کے ایک کتاب اس کے اندر پڑھا تھا، مجھے بھی رونا آ گیا۔ بڑا بہترین واقعہ ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حرم شریف کے اندر سویا ہوا تھا۔ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ حرم شریف کے اندر سویا ہوا تھا۔ اتفاق سے میں نے خواب دیکھا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے فرشتے سے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیے؟ تو دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے پہلے فرشتے کو کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ تو پہلا فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا ہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کا حج قبول کیا؟ کیا کہا؟ کتنے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے حج قبول کیا؟ تو دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا بھی حج قبول کیا۔ پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ ایک آدمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کا حج قبول کیا، اور وہ آدمی نے حج بھی نہیں کیا۔ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے خواب میں؟ کہ ایک آدمی نے حج نہیں کیا ہے، لیکن اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا۔ تو پہلے والا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ وہ کون ہے کہ جس نے حج بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کیا اور اس کا بھی حج قبول کیا۔ کہ اس کا نام ہے محمد علی اور وہ ہے بغداد کے اندر۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حج کا مہینہ ختم ہو گیا تو میں سیدھا بغداد کے اندر جانے لگا، اور میں نے سوچا کہ اس آدمی کی ملاقات کرنا ہے کہ ایسا کون سا راز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حج قبول کیا اور 6 لاکھ لوگوں کا بھی حج قبول کیا، حالانکہ میرا حج بھی قبول نہ ہوگا۔ کہا میں تلاش کرتا ہوا گیا اور بغداد کے اندر پہنچا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ محمد علی کر کے ایک آدمی ہے، اس کا گھر کہاں ہے؟ کہا میں ڈھونڈتے لوگوں کو میں نے پوچھتا جاتا رہا، اور لوگوں سے میں نے کہا کہ اس آدمی کا گھر مجھے بتا دو۔ کہ لوگوں نے مجھے گھر بتا دیا اور میں وہاں پہنچ گیا۔ اتفاق سے گھر بند تھا، میں نے کھٹکھٹایا، جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو محمد علی باہر نکلے، اور میں نے سلام کلام کیا تو انہوں نے مجھے اندر بلایا اور پھر مجھ سے کہا تمہارا نام کیا؟ میں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک۔ پھر میں نے کہا کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ کہا میں نے حرم شریف کے اندر میں سویا ہوا تو میں نے یہ خواب دیکھا، ماجرا کیا ہے مجھے بتاؤ۔ تو محمد علی نے ان کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر بیٹھو، تھوڑا کھانا پینا ہو جائے آپ کا، اس کے بعد میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانا پینا بعد میں ہوتا رہے گا، پہلے مجھے واقعہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ کہا کہ 30 سال سے میں پیسے جمع کر رہا ہوں۔ کتنے سالوں سے؟ کہا میری بیوی بیمار تھی، اس کو اچھا کھانے کا شوق ہوا، اس کو شوق ہوا، گھر میں پکا نہیں تھا، بیمار تھی، تو میں نے سوچا کہ پڑوس میں جاؤں، اور وہاں بہترین خوشبو آ رہی تھی، تو میں پڑوس کے اندر گیا تھوڑا سا کھانا مانگنے کے لیے کہ ماں تھوڑا سا کھانا
مل جائے اور میں اپنی بیوی کو کھلاؤں. تو اس آدمی نے واقعہ سنا ہے کہ میں پڑوس کے اندر گیا تو دروازہ بند تھا, میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. میرے بھائی یہ قربانی کا موقع قریب آ رہا ہے, میں اس لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ آئندہ تک قربانی ہے ہم غریب لوگوں کو پہلے تلاش کریں. مالداروں کے پاس تو ہے ہی, وہ مالدار وہی رہتا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس قربانی ہے تو جس کے پاس قربانی اسی کو بیچتے وہ مجھے بیچتا ہے, یہی کام ہوتا رہتا ہے. لیکن ہم غریب لوگوں کو سب سے پہلے تلاش کریں. کتنے گھر ایسے ہیں جو مرغیوں کا گوشت لا کے قربانی کے دن کھاتے ہیں. کل ہی ایک آدمی نے مجھے کہا مولانا آپ کے گھر اگر کوئی گوشت آ جائے تو تھوڑا مجھے میرے گھر بھی بھیج دینا. میں نے کہا کیوں؟ کہا 3 دن گزر جاتے ہیں لیکن 1 دن بھی گوشت نہیں آتا. ایسے کئی علاقے ہیں, یہ بنگال, آسام اور بہار کا ہم سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن ہمارے محلے کے اندر ہی ایسے گھر ہیں. ہم بہار بنگال میں کیا سوچیں اور کیا کہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ آدمی نے قصہ سنایا اور اس نے کہا کہ میں پڑوس کے اندر گیا اور میں نے دروازہ بند میں نے کھٹکھٹایا. کہا کہ محمد علی کہتے ہیں کہ دروازہ جیسے ہی اس نے کھولا تو میں نے کہا مجھے تھوڑا سا کھانا دے دو. اب جب میں نے کھانا مانگا تو عورت تھی, آدمی نہیں تھا, شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور بچے بھی یتیم تھے اور عورت بھی بیوہ تھی. کہ اس عورت نے روتے ہوئے کہا کہ محمد علی کھانا لے جانا ہو تو لے جاؤ, گھر میں گوشت بھی پکا ہے لیکن وہ مرے ہوئے گدھے کا گوشت. کس کا گوشت؟ مرے ہوئے گدھے کا گوشت. کھانا ہو تو لے جاؤ. تو میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو اپنے بچوں کو مرا ہوا گدھا کھلا رہی ہے, تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو اس عورت نے روتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر نہیں ہے اور میرے بچے یتیم ہیں. کہا 3 دن گزر چکے ہیں, میرے بچوں نے ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالا. میں 2 دن سے ان کو پانی گیس کے اوپر گرم کرتی ہوں اور بچوں کو سلا دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ بیٹے سو جاؤ, کھانا بن جائے گا میں اٹھاؤں گی. کہا 3 دن گزر گئے, ایک لقمہ بھی بچوں نے منہ میں نہیں ڈالا. مجبوراً مجھے جنگل کے اندر جانا پڑا اور وہاں ایک مڑا ہوا گدھا تھا, اس کا گوشت کاٹ کر میں نے اپنے بچوں کو کہا. وہ پلیٹ بھی میں نے وہاں پھینک دی اور میں وہاں سے نکل گیا, اپنے گھر چلا گیا. اور 30 سال کے پیسے تھے جو حج میں جانے کے لیے, بالکل میں نے تیاری کی تھی کہ اس سال تو مجھے حج کرنا ہی ہے. 30 سال تک میں پیسے جمع کرتا رہا. کہا 30 سال کے پیسے میں نے اس عورت کو دے دیے اور میں نے کہا مجھے حج میں نہیں کرنا. میرے بھائیو, پھر اس عورت نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ تمہارا حج قبول فرمائے. تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تمہارا حج قبول کیا. میرے بھائیو, اللہ کے وہاں بڑی قدر ہے, قدر کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ لوگوں کو بھی